السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی خبر: سندھ کے دشمن سندھ کے والی وارثی نکلے۔ صدر مملکت کا کرپشن کے خاتمے کا فرمان امروز کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کو کرپشن کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ سندھ سیکریٹریٹ اور عدلیہ کے سندھ سروسز ہسپتال کراچی کو مشکوک ملازم کو غیر اعلانیہ ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو قومی امانت میں خیانت کرنے والوں کے لیے بددعا کے طور پر لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ باب الاسلام ہے اور صدیوں پر محیط اس کی سنہری تاریخ، اور سو کالڈ آج جو اپنے آپ کو سندھ کا والی وارث اور ماما چاچا قرار دے رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ رہبروں کی صورت میں وہ رہزن ہیں جو سندھ کو ترقی یافتہ محض اس لیے نہیں بننے دیتے ہیں جس سے ان کی وڈیرہ شاہی اور پتھاری داری خطرے میں ہی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سندھ کی مختلف نمائندہ شخصیات کے خیالات کی ایک جھلک آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نوجوان وکیل عمار دایو کے مطابق پیپلز پارٹی کرپٹ حکمراں جماعت ہے جس نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی ہے۔ تعلیم صحت تباہ ہے، کھلی کچہری ڈرامہ تھی جو ناکام ہوئی، جبکہ خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اعتراف کر رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے 70 لاکھ کے قریب بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ ایکچولی embarrassed about it کہ ہمارے اپنے صوبے میں 70 لاکھ کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ معروف سینئر صحافی ذوالفقار کے مطابق محکمہ سے سندھ میں اربوں روپے کی کرپشن اور بد انتظامی کے باعث ملک بھر میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,20,000 ہے، جن میں سے سندھ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، جو حکومت سندھ کی غفلت مجرمانہ کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سندھ کے والی وارث ہونے کے دعوے داروں کے دعووں اور کارکردگی کے حوالے سے سندھ کے مظلوم عوام کے دکھوں کی دکھ بھری داستان کی مختصر جھلک بھی ملاحظہ فرمائی۔ سندھ کے دشمن کون ہیں، اس کا فیصلہ آپ اب خود کر لیں۔ ناظرین کرام، وفاق اور صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کا حال بدحالی اور تباہی کے راستے پر نظر آ رہا ہے۔ وفاق میں انسداد پولیو ای پی آئی کا محکمہ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے میرٹ پر نہیں بلکہ وفاقی وزیر امیر مقام کی سفارش پر ان کے بھائی ڈاکٹر موسیٰ خان کو ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایمونائزیشن مقرر کر دیا ہے، جبکہ سندھ کی طاقتور خاتون وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے اعلیٰ عدلیہ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ضلع غربی کراچی میں تعینات دانتوں کی ڈاکٹر سائرہ زیدی کو ڈیپوٹیشن پر خلاف قانون ای پی آئی کے صوبائی سیکریٹریٹ میں تعینات کیا ہوا ہے، جبکہ ضلع غربی کراچی میں محکمہ صحت کی اسٹرینتھ کے مطابق دانتوں کی ڈاکٹروں کی مقررہ 3 اسامیاں ہیں۔ ان میں سے ڈاکٹر سائرہ زیدی کی اسامی سالوں سے خالی اور ضلع غربی کے دانتوں کے غریب مریض دربدر، اور ڈاکٹر سائرہ زیدی تنخواہ ضلع غربی سے وصول کرتی ہیں اور بہترین مراد بمائے گاڑی پیٹرول ای پی آئی سے حاصل کر رہی ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد ڈی جی آفس میں ویکسینیٹر عتیق احمد خان ویکسینیشن کی اصل ڈیوٹی سالوں سے چھوڑ کر ڈی جی آفس میں ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن کی مبینہ ملی بھگت سے اسٹیبلشمنٹ برانچ میں کرپشن کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے۔ اب اس پس منظر میں آپ خود فیصلہ کر لیں
کہ پاکستان سے کبھی پولیو کا خاتمہ ان حالات میں ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو چلتے چلتے یہ بریکنگ نیوز بھی دیتا جا رہا ہوں کہ بہت جلد محکمہ صحت سندھ عالمی طرز کی صحت کی سہولیات فراہم کرنے والا یہ سرکاری ادارہ جلد ای پی آئی سندھ کو بھی ٹھیکے پر دینے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار طبی حلقوں کے مطابق سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں، اور چیف سیکریٹری سندھ بھی اہم تقرری تبادلوں کی فائلوں کو پڑھے بغیر ہی شاید انہیں منظور کر دیتے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال لیاقت یونیورسٹی اسپتال کے ایم ایس سید ارشاد حسین کاظمی کی غیر قانونی تقرری کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ جسٹس عدنان الکریم میمن اور جسٹس ریاست علی سحر پر مشتمل ہے، جس میں اس تقرری کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست گزار شاہ زیب کی جانب سے فاضل عدالت میں نمائندگی راجہ ارسلان ایڈوکیٹ کر رہے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق 2022 میں پی ایم ڈی سی نے ارشاد حسین کاظمی کا میڈیکل لائسنس S-23554 21 نومبر 2022 کو پی ایم ڈی سی کی تادیبی کمیٹی کے حکم پر 5 سال کے لیے معطل ہے، جس پر آئینی بینچ نے آج 19 دسمبر 2025 کے لیے لیاقت یونیورسٹی ہسپتال جامشورو کے ایم ایس سید ارشاد حسین کاظمی، چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹریٹ صحت سندھ، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ اور پی ایم ڈی سی کو جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، درخواست گزار کے مطابق ارشاد حسین کاظمی کی تقرری حکومت سندھ نے 13 نومبر 2025 کو اس حقیقت کے باوجود ان کی تعیناتی کی کہ پی ایم ڈی سی نے مذکورہ ڈاکٹر کو 5 سال کے لیے معطل کیا ہوا ہے۔ مزید حکومت سندھ کا قانون سے کھلواڑ کی تفصیل انشاءاللہ ہفتے کی خصوصی رپورٹ میں، جبکہ گزشتہ روز وزیر صحت کا لیاری کا دورہ وہاں کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج کی لیبارٹری کی کینسر کی ایک متنازع رپورٹ نئے اسکینڈل کے طور پر سامنے آ گئی ہے، جسے ڈاء لیب نے مریضہ کی چھاتی کے کینسر نہ ہونے کی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹس کی نقول کے عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ ہفتے کو ہوگی۔ مزید سندھ سے پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں سمیرہ پنجوانی کی نامزدگی پر اعتراضات، اور سروسز اسپتال میں کرپشن کی تہلکہ خیز رپورٹ بھی انشاءاللہ ہفتے کو پیش ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔